بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ سے نکلا ہوا بلغم قبلے کی دیوار پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر دکھائی دینے لگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہاتھ سے اس کو کھرچ ڈالا، پھر فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ گویا اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان میں ہوتا ہے، تو کوئی تم سے نماز میں اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے تلے تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک کونا لیا، اس میں تھوکا اور تھوک کر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا، یا اس طرح کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھرچ ڈالا، پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے، اس لیے کہ نماز میں منہ کے سامنے اللہ جل جلالہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر رینٹ یا تھوک یا سینے سے نکلا ہوا بلغم دیکھا، پھر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھرچ ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر سینے سے نکلا ہوا بلغم دیکھا تو ایک کنکری لے کر اس کو کھرچ ڈالا، پھر فرمایا، جب کوئی تم میں سے بلغم نکالے تو اپنے منہ کے سامنے اور داہنی طرف نہ ڈالے، بلکہ اس کو چاہیے کہ بائیں طرف تھوکے یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے اپنے سامنے نہ تھوکے اور نہ اپنے داہنی طرف، البتہ اپنی بائیں طرف تھوکے یا بائیں پاؤں کے تلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان نماز میں ہوتا ہے تو گویا اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، تو اپنے سامنے نہ تھوکے اور نہ اپنی داہنی طرف، بلکہ اپنے بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے تلے تھوکے۔